اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ بہت مشکل ہے، تو یہ یعنی وہ آیت ہے جس کے اندر کئی علماء ترجمہ کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں۔ تو اس آیت کو ذرا سمجھیں۔ اس کا ترجمہ اس لیے مشکل ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم قرآن کو بھی، ہم نے کئی بار قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، کر لیتے ہیں خود، تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو سمجھائے بغیر سمجھ نہیں آتے ہیں۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا، یعنی یہودیوں نے مکر کیا۔ کس بات کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی سازش تیار کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ لفظ مکر کافروں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، یہی لفظ مکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن لفظ ایک ہے پر معنی ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ مکر کا معنی ہوتا ہے ہماری زبان کے اندر دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، لیکن اب یہاں پہ یہ عالم دین ہی ہوتا ہے جو بچا سکتا ہے کہ جی اب اس کا معنی کیسے کریں، کیونکہ ایک ہی لفظ ہے لیکن معنی وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ علماء کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کم سے کم ہمیں یہاں سے نکالا ہے۔ تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا، کافروں نے تو مکر کیا، دھوکہ کیا۔ کس بات کا؟ یہودیوں نے جب دیکھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کی بشارت تورات کے اندر دی گئی ہے، تورات کے اندر بتا دیا گیا تھا کہ آخر ایک نبی پیدا ہوں گے، بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، وہ آ کے تمہیں جو ہے وہ تمہاری کچھ چیزوں کو حلال کر دیں گے اور تمہیں آ کے شریعت اسلامیہ جو سکھائیں گے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں جو تورات میں بیان کی گئی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کے دین کو منسوخ کر دیا ہے، اب جو ہے وہ شریعت عیسوی جو ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت جو انجیل کی تھی وہ بیان کرنا شروع کر دی ہے، تو جیسا کام یہودیوں نے آقا علیہ السلام کے لیے کیا وہی کام انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آقا علیہ السلام کو انہوں نے پہچان تو وہ شروع سے گئے تھے، لیکن جیسے ہی پہچانا تو وہ آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے کتنی بار جو ہے وہ پلاننگ کی ہے، کتنی بار انہوں نے کوششیں کی ہیں، تو یہی کوشش انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا انہوں نے، یہودیوں نے آپس میں کٹھ جوڑ کر کے انہوں نے کہا کہ اب کوئی ایسا بندہ ہو جو یہ حامی بھر دے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دوں گا۔ تو یہودیوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں کر دیتا ہوں، پر شرط یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو مخبری بھی کرے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہودی اب میرے پیچھے لگ گئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے پاس چلے گئے۔ جب وہاں پہ ٹھہرے تو یہودیوں نے کیونکہ بہت بڑا انعام رکھ دیا تھا، تو شاگرد نے جو ہے وہ اپنی شاگردی دکھائی۔ ٹھیک ہے نا جی، میر جعفر اور میر صادق والا کردار اس نے ادا کیا، اس نے جا کے جو ہے وہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اب کیا کیا، جس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی جو ہے وہ حامی بھری تھی کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل و صورت کی جو شباہت جس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی جو مثل ہے، یا یوں سمجھ لے کہ جو شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے وہی شکل و صورت کا جو ہے اسے بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی جس نے حامی بھری تھی کہ میں شہید کروں گا، تو کیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ہی اسے بنا دی۔
اس کی شباہت جو ہے وہ اس پر آ گئی. کیا ہوا کیا؟ اب جب یہودیوں نے دیکھا، ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے سامنے لگے پھرتے، حالانکہ تھے نہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اسی کو پکڑا اور اسی کو پکڑ کے جو سولی پہ لٹکا دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، جیسے چاہے کرے. تو بہرحال یہ اس شاگرد کی منافقت تھی جس نے جو ہے وہ منافقت کا اظہار کیا. اور کیا کہ اس نے جا کے عیسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے کہ چلو بھی شاگرد ہے. شیخ سعدی کا قول ہے، شعر ہے بلکہ، آپ فرماتے ہیں سعدیہ شرازیہ مدح سبق کم ذات را. سعدیہ شرازیہ، شراز کے رہنے والے تھے نا شیخ سعدی. آپ فرماتے تھے سعدیہ شرازیہ مدح سبق کم ذات را، کم ذات چوں آکل شود گلا کند استاد را. نہیں سمجھے؟ آپ فرماتے ہیں سعدی کسی کمی بندے کو سبق نہ پڑھائیں، کمی بندہ جب اوپر آئے گا سب سے پہلے استاد کا گلہ کرے گا. ہاں، میں سعدیہ شرازیہ مدح سبق کم ذات رہا، ایک کمی بندے کو سبق نہ پڑھانا. ہاں، کم ذات چوں آکل شود، جب کمی بندہ پڑھ کے آگے آئے گا کیا کرے گا؟ گلہ کند استاد رہا، سب سے پہلے استاد کا گلہ کرے گا. اور اس پر تو گلستان کے اندر کافی ساری باتیں آپ نے لکھی ہیں. آپ جا رہے تھے، راستے کے اندر نا ایک کانٹا جو ہے وہ آپ کے پیروں میں لگ گیا. آپ نے کانٹا نکال کے فرمایا میں نے تجھے پڑھایا. کانٹے کو نکال کے فرمایا میں نے تجھے پڑھایا. استاد کا گلہ تو وہی کرتا ہے جس کو پڑھایا، جس کو پڑھایا جائے وہ شاگردی حق ادا کرتا ہے نا گلہ کرنے کا، باقی کون کرتا ہے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا جو شاگرد تھا اس نے جو ہے وہ مخبری کی اور یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. لیکن ہوا کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قاتل جو بن کے آنے والا تھا، رب نے اسی شکل پہنا دی، عطا فرما دی، اور اسی کو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے سولی پہ لٹکا دیا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب ذرا اس آیت کو سمجھے. فرمایا وَمَكَرُوا، ایک چال تو یہودی چل رہے تھے، وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک چال، ایک خفیہ جو تدبیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا تھا. کیا؟ لیکن آگے فرمایا واللہ خیر الماکرین، جو رب کی تدبیر ہوتی ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے. انسان جتنا مرضی سوچ لے، جو مرضی کر لے، ٹھیک ہے، جو کچھ رب نے چاہنا ہے اس سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں فارسی کے اندر، وہ کہتے ہیں تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ. انسان سوچ رہا ہوتا ہے جی، وہ پوری پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، میں نے یہاں کر دینا ہے، وہاں کر دینا ہے، یوں کر دینا ہے، وہ کر دینی ہے. لیکن تقدیر کند خندہ، اور تقدیر اس پر ہنس رہی ہوتی، کسی پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. بندہ سوچ رہا تھا کہ میں یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور تقدیر اس پر ہنستی ہے. تقدیر کند خندہ، تقدیر اس پر ہنس رہی ہوتی ہے. یہ اپنی طرف سے تو بہت بڑی جو ہے وہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ میں نے یہ وہ کرنا ہے، لیکن اسے پتہ کوئی نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب دیکھا کتنا مشکل یہ ترجمہ ہے. اب یہ عام بندہ کیسے کر سکتا ہے یہ ترجمہ؟ ٹھیک ہے جی. اب جو لوگ کہتے ہیں جی ہم قرآن اٹھا کے ہم تو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو اس جیسی ہزاروں جو ہے وہ آیتیں موجود ہیں. اب مکر کا معنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے فرمایا ہے، اور ہماری زبان کے اندر تو مکر کا لفظ جو ہے وہ دھوکے اور فراڈ کے لیے بولا جاتا ہے. اب یہی لفظ مکر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، لیکن یہاں پہ مکر کا معنی مکر نہیں کر سکتے ہیں. عام بندہ کیسے کرے گا؟ اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ایک الفاظ جو ہے وہ بندے کے لیے کیسا بولا جاتا ہے. اگر وہی الفاظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آ جائے یا اللہ کے رسول کے لیے آ جائے تو اس طرح نہیں بولا جا سکتا ہے. آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ، اے محبوب آپ یاد فرمائیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا، فرمایا یا عیسیٰ، اے میرے عیسیٰ آپ پریشان نہ ہو، انی متوفی کا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو پورا کرے گا، ہے آپ کی عمر کو پورا کرے گا. ورافعک الیہ، فرمایا میں آپ کی عمر کو بھی پورا کروں گا، اور کیا کروں گا؟ ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف بھی اٹھاؤں گا، میں تجھے اپنی طرف بھی اٹھاؤں گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور جن لوگوں نے یہ کفر کیا ہے میں کہ ان لوگوں سے نجات بھی تمہیں دوں گا. یہ رب کا وعدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا، یہی وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ بھی فرمایا یا واللہ یعصمک من الناس، میں محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب آپ کی خود ہی حفاظت فرمائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے، ویسے ہی آقا علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس امت کے اندر تو بھلائی ہی بھلائی ہے جس کے ابتدا کے اندر میں ہوں اور جس کے آخر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ہے. میں اس امت سے پڑھ کر بہترین امت کون ہو سکتی ہے جس کے شروع کے اندر جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہو اور آخر میں
عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں اور درمیان میں امام مہدی موجود ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ بھی ہے, فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, ٹھیک ہے جی, وہ دمشق کے اندر, دمشق شہر کی جو مسجد ہے, ٹھیک ہے جی, اس جامع مسجد کے اندر جو ہے وہ مینار کے اوپر اتریں گے, عصر کی اذان ہو چکی ہوگی, تکبیر ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے اوپر جو ہے وہ ایسے ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے اور سارے دیکھیں گے. امام مہدی جو ہے وہ امامت کروانے کے لیے کھڑے ہوں گے, تکبیر ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دمشق کے اندر جو مسجد ہے, ٹھیک ہے, جامع مسجد, اس کے مینارے کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ اتریں گے قرب قیامت. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال آگے دیکھیں جی, فرمایا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہے, ایک کہ میں آپ کی عمر کو پورا کروں گا, دوسرا آپ کو آسمان پر اٹھاؤں گا, اور تیسرا کسی بندے کو جو ہے وہ آپ پر غالب نہیں آنے دوں گا, آپ کو ان لوگوں سے نجات بھی دوں گا. اور چوتھی بات یہ ہے وجاعل الذین اتبعوک, فرمایا جو لوگ آپ کی اتباع کریں گے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ 200 سال تک جو ہے وہ امت مسلمہ چلتی رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. ٹھیک ہے. فرمایا جو لوگ آپ کی اتباع کریں گے, جو آپ کے نائب بنیں گے, فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, فرمایا قیامت تک اگر وہ آپ کی فرما برداری کرتے رہے تو وہ ہمیشہ پورے کفر پر غالب رہیں گے. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے. اب ذرا یہاں پہ مسئلہ دیکھیں, اگر عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طریقے سے مانتی رہی تو فرمایا قیامت تک جتنے کافر آئیں گے سب پر یہ غالب آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہوا کیا, انہوں نے تو 200 سال تک مانا, اس کے بعد تو مانا ہی نہیں ہے, اس کے بعد تو نہیں مانا. ٹھیک ہے. جس طرح ماننے کا حق تھا وہ تو صرف اور صرف انہوں نے 200 سال کے تک مانا ہے. اب جب انہوں نے ماننا ہی چھوڑ دیا تو پھر تو وہ کافر ہو ہی گئے, اب وہ تو رہے ہی نہیں ہے. ہاں, آج بھی یہ اہل اسلام ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی روح ہے جی, اللہ کا کلمہ ہے وہ. یہودی کہتے ہیں جی ہم نے جو سولی پہ لٹکا دیا ہے, عیسائی کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارا فدیہ لے لیا. آپ جانتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر لٹکایا گیا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری سارے جو گناہ تھے نا, اس گناہ کے کفارے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا ہے. اب ہم بخشائے ہیں. ہاں, وہ کہتے اب ہمیں جو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہ جو ہے وہ اس کفارے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا ہے. فلہذا اب ہمیں کوئی جو ہے وہ نہ ہم جہنم میں جائیں گے نہ ہمارا کوئی مسئلہ بنے گا. اب یہاں پہ سوال ہے جس سوال کا جواب پوری عیسائیت کے پاس نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کیا باپ اپنے بیٹے کو بغیر کسی قصور کے جو ہے وہ سولی پر لٹکا رہا ہے؟ اور دوسری بات, گناہ تمہارے اور تمہارے گناہوں کی سزا کسے مل رہی ہے؟ اسے جس کو تم نے جو خدا کا بیٹا سمجھ رہے ہو. آپ جانتے عیسائیت کے اندر یہ سوال کرنا ہی منع ہے. اگر آپ یہ سوال کریں تو آپ کو اس بات سے جواب نہیں ہوگا. یہ جو آپ کے نیڑے تڑے بیٹھے کبھی ان سے بات کر کے دیکھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب کہ ایک شخص کو جو ہے وہ آپ سمجھ رہے آپ کے عقیدے کے مطابق وہ اللہ کا بیٹا ہے, پھر اس کا اپنا قصور ہی کوئی نہیں ہے, اپنی غلطی کوئی نہیں ہے, آپ کے گناہوں کی سزا اسے کیوں مل رہی ہے؟ پھر دے وہ رہا ہے جو باپ ہے استغفر اللہ, اور جس نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے اسے آپ کے گناہوں کی وجہ سے پھانسی دی جا رہی ہے, سولی لٹکایا جا رہا ہے. تو اس بات کا جواب کسی عیسائیت کے پاس نہیں ہے, کیونکہ جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس بات کا جواب ان کے پاس کیسے آئے گا. ہاں, یہ واحد اہل اسلام ہے جن کا عقیدہ آج بھی اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرما کے درست رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. قرآن مجید فرماتا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ, میں یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی نہیں لٹکایا گیا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں, عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں لٹکایا گیا ہے, بر رفع اللہ علیہ, رب نے اسے اپنی طرف بلند فرما لیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں, اہل اسلام کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ بھی ہے, حیات بھی ہے, اور آسمانوں پر موجود بھی ہے. ہاں, ایک ٹائم آنے والا ہے جب وہ زمین پر تشریف لائیں گے. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم. تو مسئلہ یہ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر یار عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح اتباع کی جائے تو رب فرما رہا ہے کہ پورے کفر پر غالب رہیں گے.
اگر آج امت مسلمہ اپنے نبی کی صحیح طریقے سے فرما برداری کر لے، کیا یہ کفر پر غالب نہیں آ سکتی ہے جی؟ ہاں، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر ایمان اور غیرت دونوں پیدا کر کے دیکھ لو، غالب تم ہی آؤ گے۔ یہ تو رب کا فرمان ہے۔ تو اس لیے آج دیکھ لیں، سب سے بڑی بات، اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر دو جماعتیں آپس میں ٹھاپ پھا لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ایک نون لیگ والے، پی ڈی ایم والے، اور دوسرے پی ٹی آئی والے، ساری دیہاڑی ان دونوں کو ایک ہی کام ہے، وہ کہتے ہیں وہ گندے، وہ کہتے ہیں وہ گندے، ساری دیہاڑی آپ دیکھ لیں ان کے لیڈروں نے ان کو کہاں پر لگا دیا عوام کو۔ آج ایک بندہ بھی اسلام کی بات کرنے کے لیے جتنا ٹائم یار یہ اس کو غلط اور وہ اس کو غلط کہنے پر لگا رہے ہیں، کیا اتنا ٹائم کاش یہ دین کو سمجھنے پر، یہ دین کی خدمت پر لگا دے تو کہاں تک پہنچ جاتے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ جناب الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، آپ اپنی مجلسوں کو دیکھ لیں، جہاں پہ دو بندے آپس میں بیٹھ گئے، وہ کہتے ہیں نواز شریف گندا ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان گندا ہے، اور اللہ کے فضل سے دونوں گندے ہیں، دونوں لانتی ہے گرچہ، ٹھیک ہے، لیکن عوام لگی کہاں پہ ہے؟ وہ اسے گندا کہنے پہ چک لگی ہوئی ہے، وہ اسے گندا کہنے پہ لگی ہوئی ہے، دین کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جتنا ٹائم وہاں لگایا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آئے گا میری امت ایسی ایسی محفلوں پر جو ہے وہ شرمندہ ہوگی اور افسوس کرے گی، محفلیں تو سجائی، بیٹھے تو صحیح، ایک دوسرے کی باتیں تو کی، وہاں پہ میرا ذکر نہ کیا۔ فرمایا ایسی محفلیں جس محفل کے اندر میرا ذکر نہ ہو، قیامت کے دن میری امت کے لیے حسرت بن جائے گی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے عیسیٰ اگر آپ کی امت آپ کے فرما برداری کرتے ہوئے چلتی رہی تو قیامت تک یہ جتنے کافر آئیں گے سب پر غالب رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آج بھی یہ امت اپنے نبی کے طور طریقے پر چلنا شروع ہو جائے تو انشاءاللہ قیامت تک کے لیے یہ بھی غالب ہے، اور 1200 سال تک غالب رہی ہے۔ جب تک یہ انگریز نہیں بنی نا یہ امت، تب تک یہ غالب رہی ہے۔ جب انگریزی رنگ اس پر چڑھا ہے تب سے نتیجہ بھی دیکھ لیں کیا نکلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، فرمایا جب تم میرے پاس لوٹ کے آؤ گے نا سارے، فاحکم بینکم، رب تمہارے درمیان فیصلے کرے گا۔ پھر رب بتائے گا، جو یہودی کہتے جی ہم جنتی ہے، عیسائی کہتے ہم جنتی ہے، اور اہل اسلام کہتے جی ہم جنتی ہے، ہمارا رب خود فیصلے کر دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے بھی جنتی، عزیر علیہ السلام کو خدا ماننے والے بھی جنتی، اور خدا کو وحدہ اللہ شریک ماننے والے بھی جنتی۔ فرمایا کون جنتی ہے؟ فرمایا قیامت کے دن فیما کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں تم جھگڑتے رہتے ہو، تم یہودی کہتے ہم جنتی ہیں، عیسائی کہتے ہم جنتی ہیں، مسلمان کہتے ہم جنتی ہیں، فرمایا قیامت کا دن آنے دو، رب خود فیصلہ فرما دے گا۔ کیوں؟ اما الذین کفروا، فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہے، فَوَعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا رب انہیں دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب دے گا۔ جنہوں نے کفر کیا ان کی حالت کیا ہوگی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے کفر کیا ہے فَوَعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں انہیں سخت ترین عذاب دوں گا، فی الدنیا، دنیا کے اندر بھی، والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، میں ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں، رب کو وحدہ لا شریک بھی مانا، رب کے رسول کو مانا، چاروں کتابوں کو مانا، تمام انبیاء کو مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو مانا، رب کے فرشتوں کو مانا ہے، قیامت کے دن کو مانا ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کو مانا ہے، رب کے ہر حکم کو حق مانا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی یہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی ہر بات کو سچا مانا، رب کی ہر بات کو حق مانا ہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، رب ان کا اجر پورا عطا فرمائے گا، ان کے اجر کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ ایسا اس لیے دیکھیں نا، میں نے پہلے آپ کو جمعے کے اندر یہ آیت قرآن پاک کی بتائی تھی کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ مسلمان اور کافر برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی قرآن کی آیت ہے دوسری، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر؟ پڑھا لکھے سے مراد عالم دین اور غیر عالم دین، ہاں عالم دین اور غیر عالم دین، ٹھیک ہے جی؟ ہاں فرمایا جب پڑھا لکھا اور ان پڑھ جیسے برابر نہیں نا، اسی طرح کافر اور مسلمان برابر نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، رب ان کا اجر پورا عطا فرمائے گا، ہاں جتنا اجر ان کا بنتا ہے سارا عطا فرمائے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، رب ظالم سے محبت نہیں کرتا۔ تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ اگر عقیدہ اچھا ہے نا تو عمل کی طرف بھی ذرا تھوڑا سا بندے کے پتر بن کے آ جائے،
ٹھیک ہے نا جی. اگر صرف عقیدہ اچھا ہونے سے کام تو نہیں بنے گا نا. قرآن مجید نے جہاں بھی لفظ آمنو کا استعمال کیا ہے وہاں پہ عامل الصالحات کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایمان لائے ہو تو پھر اچھے عمل بھی کرو. ٹھیک ہے. فرمایا پھر آگے دیکھیں, فرمایا واللہ لا يحب الظالمین, رب ظالم سے محبت نہیں کرتا. تو ظالم چاہے وہ کفر کر کے ہو چاہے وہ ایمان کے اندر ہو, جتنے بھی ظالم ہیں ان سے رب محبت, چاہے جتنا مرضی جا کے حج کر رہے ہیں, جتنے مرضی جا کے عمرے کر رہے ہیں, جتنے مرضی جا کے طواف کر رہے ہیں, جتنے مرضی حجر اسود کو چومتے جائیں, جناب والا زمزم پیتے رہے, صفا مروہ پہ دوڑتے رہے, کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں نا جی کتنی افسوس کی بات ہے. آپ کسی بندے کا حق کھا کے عمرہ کرنے چلے جائیں, حج کرنے چلے جائیں, ہو جائے گا؟ پورے ملک کا حق کھا کے یہ قوم عمرہ کرنے جاتی ہے. ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لے, ہمارے ججوں کو دیکھ لے, ہمارے حاجیوں کو دیکھ لے, فوج کو, جرنیلوں کو دیکھ لے, اس کے بعد جناب سیاستدانوں کو دیکھ لے. یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں جی؟ یہ سرکاری کوٹے میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایک بندے کا حق کھایا ہو یار, اس کے لیے تم جب دیکھیں نا جی حاجی جب جاتے ہیں نا, ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک اچھا رواج ہے, وہ یہ ہے کہ جب کوئی حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتا نا, وہ ایک ایک سے معافی مانگتا پھرتا تھا کہ یار تیری مہربانی کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دے, میں ذرا حج کرنے جا رہا ہوں. ہے جی, یار تیری مہربانی کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا, میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. ایک ایک بندے سے. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میں آج اللہ کے گھر کی طرف حاضری دینے جا رہا ہوں, کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا لمبا سفر بھی کروں, اپنا پیسہ بھی لگاؤں اور سارا کا سارا ضائع ہی نہ ہو جائے. اور ہمارے حکمران ساری قوم کو روا کے, ساری قوم کی بد دعائیں شام سویرے لے لے کر یہ حج کرنے جاتے ہیں, یہ عمرہ کرنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا ذالک نتلو علیک من الآیات, فرمایا کہ اے محبوب یہ وہ آیتیں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں. من الآیات, یہ ساری وہ آیات ہے جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں. بس من الآیات والذکر الحکیم, یہ نصیحت بھی ہے, یہ حکمت والی باتیں بھی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.